ایک گاؤں میں دو بہنیں مقدس اور شہر بانو رہتی تھیں۔ مقدس شہر بانو کی بڑی بہن تھی۔ ان دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کے امی ابو کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد مقدس نے پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے لیے کمانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی بہن شہر بانو کو روزانہ اسکول بھیجتی اور خود دن بھر محنت کرتی تاکہ اس کی بہن پڑھ لکھ جائے۔ شہر بانو گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت لائق تھی اور ہمیشہ اول آتی تھی۔ مقدس روزانہ جنگل سے پھل اکٹھا کرتی اور انہیں بیچ کر اپنا گھر چلاتی۔ ایک دن ان کے دور کے چچا اور چچی آئے اور مقدس سے کہا کہ مقدس بیٹا، تم دن بھر اتنی محنت کرتی ہو اور گاؤں میں پھل بیچتی ہو جس کے تمہیں بہت کم پیسے ملتے ہیں۔ آج سے تم صرف پھل اکٹھا کرنا اور پھر تمہارے چچا انہیں شہر میں بیچ کر تمہیں پیسے دے دیا کریں گے۔ اس کے چچا چچی بہت زیادہ لالچی تھے اور وہ ان کی یتیمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مقدس تو مان گئی۔ اب وہ روزانہ بڑی محنت سے پھل اکٹھا کرتی اور اس کے چچا شہر جا کر بڑے اچھے داموں بیچ دیتے۔ لیکن مقدس کو وہ پورے پیسے نہ دیتے۔ مقدس بہت پریشان رہنے لگی، کیونکہ گھر چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے چچا سے کہا کہ چچا جان، شہر میں تو پھل اچھے داموں بکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں۔ میرے لیے گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے چچا چچی بہت ناراض ہو کر اس کے گھر سے چلے گئے۔ اب مقدس خود پھل توڑ کر انہیں گاؤں میں بیچ دیا کرتی۔ ایک دن مقدس بہت بیمار ہو گئی اور جنگل جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ کئی دنوں تک بیمار رہی۔ اب ان کے پاس سارے پیسے ختم ہونے لگے تھے۔ شہر بانو نے سوچا کہ مقدس باجی کے ٹھیک ہونے تک میں پھل توڑ کر بیچ دیا کروں گی۔ جب وہ جنگل میں پھل توڑ رہی تھی تو اس نے رونے کی آواز سنی۔ وہ حیران ہوئی اور آواز کی سمت چل پڑی تو تھوڑی دور جا کر دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ شہر بانو نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ میں بہت سخت بیمار ہوں اور ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں کھانا نہیں بنا سکتی۔ شہر بانو نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، آپ کے لیے کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کئی دنوں تک اس بوڑھی عورت کے لیے کھانا بنا کے اسے کھلاتی رہی۔ ایک دن جب وہ بوڑھی عورت کی جھونپڑی کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو جھونپڑی ہے ہی نہیں۔ وہ بہت حیران ہو گئی۔ اتنے میں وہاں ایک پری آئی اور اس نے شہر بانو کو مخاطب کیا، اے رحم دل شہر بانو، تم کیسی ہو؟ شہر بانو نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پری نے کہا کہ میں وہ بوڑھی عورت ہوں، مجھے تمہاری رحم دلی بہت پسند آئی ہے اور میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ وہ شہر بانو کو بادلوں کی طرف لے گئی اور شہر بانو کو دو آئینے دکھائے اور کہا کہ ان میں سے کسی بھی ایک آئینے میں داخل ہو جاؤ۔ شہر بانو پہلے آئینے میں داخل ہوئی تو وہاں اس نے بہت خوبصورت نظارہ دیکھا۔ ابھی وہ اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ وہاں اسے ایک بوڑھا آدمی پانی پانی پکارتا ہوا نظر آیا۔ شہر بانو دوڑ کر ندی سے پانی لائے اور بوڑھے آدمی کو پلایا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے ایک ہرن کو جال میں پھنسا ہوا دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہرن کو آزاد کرایا۔ اتنے میں وہ پری پھر نمودار ہوئی اور شہر بانو سے کہا کہ اے اچھی لڑکی، مجھے تمہاری رحم دلی بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ میں تمہیں اپنا جادو دینا چاہتی ہوں جس سے تم بہت کچھ حاصل کر سکو گی۔
شہربانو کو جادو دے کر پری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہربانو خوشی خوشی گھر جاتی ہے، ساری بات اپنی بہن کو بتاتی ہے، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے جادو کی مدد سے بناتی ہے اور اپنی جادو کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کرتی ہے۔